الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کا تعلق، یعنی آپس میں میاں بیوی کا تعلق۔ سسرال میں ایک عورت کا طرز عمل اپنے شوہر کے ساتھ اور ایک اچھی بیوی کا رویہ اور ایک اچھے شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ۔ کل مجھے چند میسیجز ملے تھے جن کی وجہ سے اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ کافی پریشان ہیں ایسے مسائل سے، بہت گھروں میں ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ساری لڑکیاں بات غور سے سنیے۔ بے شک اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ پاک اور خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ رشتہ بظاہر جتنا بھی مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ جب دو لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھا جاتا ہے تو وہ صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ تعلق دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی تب ہی قائم رہتی ہے جب ایک دوسرے کو عزت دی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، یعنی ایک دوسرے کو عزت دی جائے اور ایک دوسرے کو سمجھایا جائے۔ اب بات آتی ہے شادی کی، تو سب سے پہلی بات، شادی سے پہلے ماں باپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں سے ایک بار رضامندی لے لیں۔ اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی معلوم کر لی جائے، جبکہ اکثر والدین اپنے بہن بھائیوں کے تعلق بچانے کے لیے اولاد کو ساری عمر کی مشکلات کے حوالے کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ جس رشتے میں پہلے ہی دل کی رضا نہ ہو وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ لڑکی کا طرز عمل: جب ایک لڑکی سسرال میں بیاہ کر جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں وہ جا رہی ہے دل سے ان لوگوں کو اپنائے، جبکہ سسرالیوں کو لے کر ہمارے ہاں پہلے ہی غلط تصورات ذہن میں قائم کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ ساس ہوتی ظالم ہے۔ کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ جاتے اس ظلم ستم کر دے۔ دونوں جانب ہی غلطی دونوں جانب ہی ہوتی ہے۔ اور اب ایک لڑکی جب بیاہ کر جاتی ہے اپنے میکے میں، گھر میں اپنی ماں کی بات ڈانٹ ڈپٹ سن لیتی تھی، وہی چیزیں جب اس کی ساس اسے کہتی ہے تب لڑکی ناگوار گزرتی ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو لڑکی ناگوار کیوں گزرتی ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ ساس ظالم ہے، ساس بری ہے۔ شادی کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر میکے میں بتانا یا شوہر اپنے درمیان کی باتیں، الجھنیں، مسائل کسی تیسرے انسان کو بتانا، یہ سراسر غلط ہے۔ مرد باہر تبھی جاتا ہے جب اسے گھر میں پرسکون ماحول نہ ملے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، جس لڑکی میں ڈھلنے کی صلاحیت ہوگی وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال کر چلے گی، وہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ڈھال لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کسی سے منوانے کے لیے خود بھی ماننی پڑتی ہے۔ رشتہ تبھی قائم رہتا ہے جب لچک دونوں طرف ہو۔ آپ چاہتے ہیں میکے میں آپ کا شوہر آپ کی ماں باپ کی قدر کرے، جو کہ ہر لڑکی یہ بات چاہتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ سسرال میں بھی وہ لڑکی اپنے ساس سسر کو دل سے عزت کرے۔ جب جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں تبھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ جب مسائل میں ہم دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں تب ہی بات بگڑتی ہے۔ پھر مرد ذہنی سکون باہر تلاش کرتا ہے، پھر اسے گھر میں دلچسپی بالکل ہی نہیں رہتی، وہ باہر ہی نئی دلچسپیاں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ آج کے فتنہ دور میں ایسی دلچسپیوں کا بآسانی ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر لڑکیاں کہتی ہیں ہمارے شوہر ہمارے نہیں رہے، ہمارے گھر میں کسی دوسری عورت نے
آ کر ہمارے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں موقع ہی کیوں دیا تھا کسی دوسرے تیسرے کو درمیان میں آنے کا؟ جو شوہر شادی کے پہلے 2-3 سال ٹھیک رہا ہے، اب وہ بعد میں بدلے تو کیوں بدلے؟ غلطی ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ جب شوہر کو گھر میں محبت، توجہ اور سکون نہیں ملے گا تو وہ باہر تو جائے گا، بالکل جائے گا۔ جب اسے سکون ہی گھر میں نہیں مل رہا، مرد میں انا زیادہ ہوتی ہے۔ عورت بے وقوفی تب کرتی ہے جب ایک بات منوانے کے لیے شوہر سے 10 دن تک ناراض رہتی ہے۔ وہ ایک بار منائے گا، دوسری بات بھی منائے گا، اسے عادت ہو جائے گی۔ آپ 10 دن ناراض رہیں گی، وہ 20 دن ناراض رہے گا۔ بیوی 20 دن ناراض نہیں رہے گی، یقین کریں شوہر 1 مہینہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ مرد عورت سے زیادہ انا پرست ہوتا ہے۔ نقصان میں رہتی تو بیوی ہے، جو اپنے مرد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھکانے کی خاطر اپنا گھر برباد کر دیتی ہے۔ بے شک اپنی منوائیں، لیکن شوہر کو مان دے کر، عزت دے کر، محبت سے منائیں۔ کسی دوسرے تیسرے کے آگے اپنے تعلقات کا تماشا مت بنائیں۔ خود پر توجہ دیں۔ اپنے محرم کے لیے عورت کو ہار سنگار پر کوئی روک نہیں، جب کہ بیوی سارا دن بیزار رہے گی، شوہر کو عزت نہیں دے گی، اسے توجہ نہیں دے گی، گندے حلیے میں گھومتی رہے گی، تو یاد رکھے آپ مرد کو باندھ کر گھر نہیں بٹھا سکتی۔ یہ سب چیزیں اسے ہزاروں ذریعے سے باہر مل سکتی ہیں۔ پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ جب گھر کو گھر بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتی تو گھروں نے تو برباد ہونا ہی ہے۔ کوشش کریں کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھریلو یعنی گھر کے تمام کام مکمل کریں۔ شوہر کے آتے ہی ساتھ شکوے شکایت بالکل ہی نہ کریں، پرہیز کریں۔ شوہر باہر سے آئے تو گھر کا ماحول اسے پرسکون ملے، یعنی شوہر باہر سے آئے تو عزت سے، محبت کے ساتھ اسے سب سے پہلے پانی پیش کرے۔ یہ نہ ہو شوہر خود آئے اور خود پانی پی رہا ہے۔ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، حال احوال پوچھیں آج کا دن کیسا گزرا۔ جب وہ آرام دہ حالات میں ہو، دن بھر کی جھگڑوں میں جب گھر پر اسے سکون ملے گا تو شوہر کا ذہن سکون پائے گا۔ تب ہی نرمی سے، وقار کے انداز میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے شیئر کریں۔ کبھی شوہر غصہ کرے تو ساتھ چیخ و پکار مت شروع کریں، سن لیا کریں یا سائڈ پر ہو جایا کریں۔ غصہ اترنے پر اپنا پوائنٹ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ آزمائی ہوئی بات ہے، توجہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات آزمائی ہوئی ہے کہ توجہ اہمیت رکھتی ہے، محبت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو توجہ، محبت اور اہمیت ہی نہیں دیں گے تو اگر آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے تو شوہر بھی آپ کی پرواہ بالکل ہی نہیں کرے گا۔ شوہر کو بھی بیوی کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اسے مخلص اور سچی محبت کرنے والی نیک بیوی ملی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، نہ کہ اپنی مردانگی کے چکر میں عورت کے نظر میں اپنی عزت کو کھو دے۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے، ڈھلنا پہلے عورت کو ہی پڑتا ہے۔ جب عورت خود ڈھل جاتی ہے وہ مرد کو بھی ڈھال لیتی ہے، یعنی جب عورت ڈھل جاتی ہے تو وہ مرد کو بھی ڈھال لیتی ہے۔ تو جھکنا پہلے عورت کو ہی پڑتا ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عمل کریں، بہت ہی پرسکون زندگی گزرے گی۔ جو پریشان ہیں اپنی شادی کے مسائل پر، ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنتے ہیں اور میری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کریں لائک، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا، آمین۔